مسیح خداوند کے زندہ جلالی قدوس اور مبارک نام میں آپ تمام ناظرین کو پاسٹر آصف خورشید کی طرف سے اسلام قبول ہو۔ خداوند کا شکر ہو کہ اس نے دوبارہ ممکن کیا کہ میں آپ کے سامنے خدا کے کلام کو، زندگی بخش باتوں کو پیش کر سکوں۔ متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 18ویں سے 20ویں آیت میں خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے: یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اسی کی برکت ہم پر ہو، آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، یہ پیسج جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اس کو گریٹ کمیشن کہا گیا ہے، اس کو ارشاد اعظم کہا گیا ہے۔ یسوع مسیح کے وہ آخری الفاظ جو زمینی خدمت کے اختتام پر کیے گئے، اور اب یہ وقت تھا کہ یسوع مسیح آسمان پر چلے جاتے، وقت تھا کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو ایک کمیشن دیتے، ایک حکم دیتے، ایک بڑا حکم دیتے، اور وہ حکم یہ تھا، لکھا ہے یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ I have authority not only on the earth but on the heavens as well۔ مجھے زمین کا بھی اختیار بخشا گیا ہے، مجھے آسمانوں کا اختیار بھی بخشا گیا ہے۔ میں عام شخص نہیں ہوں، میں بھیجا گیا جو خدا کی طرف سے، آسمانی باپ کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ میں آپ کو یہ کمیشن کر رہا ہوں کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ میرے عزیزو، آپ جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، بپتسمہ لے لیا ہے، روح القدس سے معمور اور روح القدس کے تحت اپنی زندگی بسر کر رہے ہو، ضرور ہے کہ ہم نے یسوع مسیح کے اس ارشاد اعظم کی تکمیل کرنی ہے۔ ہم نے جانا ہے، جانا کہاں ہے؟ سب قوموں میں جن کے پاس کوئی امید نہیں ہے، جن کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، جن کے پاس کوئی نجات کا تصور نہیں ہے، جن کے پاس راستہ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے، جن کے پاس اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، جن کے پاس فردوس کے بارے میں علم نہیں ہے، ان کے پاس جانا ہے اور کیا کرنا ہے؟ ان کو شاگرد بنانا ہے، یسوع مسیح کے شاگرد بنانا ہے۔ بہت دفعہ ہم لوگوں کو اپنے شاگرد بناتے ہیں، اپنے پیچھے لاتے ہیں، لیکن ہم نے لوگوں کو یسوع مسیح کے شاگرد بنانا ہے۔ یسوع مسیح کی بادشاہی میں ان کو شامل کرنا ہے، ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دینا ہے، تاکہ وہ لوگ خدا باپ کی بادشاہی کا حصہ بن جائیں۔ وہ لوگ برے کے لہو سے دھل کر، اپنے پاپوں سے کنارہ کشی کر کے، ان کو چھوڑ کر، دل سے خدا کے طالب ہو کر راست باز بن جائیں، خدا کے مطابق، اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیں۔ یہ ایم تھا، یہ پرپس تھا، یہ منصوبہ تھا۔ میرے عزیزو، میں اور آپ کتنے لوگوں تک جاتے ہیں، کتنی قوموں تک خدا کا پیغام لے کر جاتے ہیں؟ ہم نے آج تک کتنی روحوں کو یسوع مسیح کے لیے جیتا ہے؟ کیا ہم اپنے لیے تو نہیں صرف خدا کی خدمت کر رہے؟ کیا صرف اپنے سکون کے لیے، اپنے روپے پیسوں کے لیے، اپنی گاڑیوں کے لیے، اپنے بڑے گھروں کے لیے ہی تو خدا کی جو ہے وہ منادی تو نہیں کر رہے؟ یا واقعی ہی ہمارے اندر یہ پیشن ہے، یہ جذبہ ہے
کہ ہم نے روحوں کو جیتنا ہے اور یسوع مسیح کے پاس لے کر آنا ہے۔ آگے بڑی بابرکت بات لکھی ہے، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ تعلیم دینے سے پہلے تعلیم کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ بہت دفعہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کلام نہیں سیکھا، وہ کلام سیکھنا نہیں چاہتے، وہ خدا کے کلام کو جو ہے وہ ترجیح نہیں دیتے، لیکن وہ سکھانا چاہتے ہیں۔ یہ رانگ ہے، یہ غلط ہے۔ ایک دنیاوی کوئی کام سیکھنے کے لیے کئی ڈگریز کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم بڑے دلچسپی سے وہ ڈگریز حاصل کرتے ہیں تاکہ یہ جاب مجھے مل جائے۔ لیکن جب خدا کے کلام کی روحوں کو جیتنے کی یا منادی کی بات ہوتی ہے، ایونجلزم کی بات ہوتی ہے، ہم بغیر سیکھے بائبل اٹھاتے ہیں اور منادی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اٹس رانگ۔ ان کو یہ تعلیم دو، تعلیم دینے سے پہلے تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور ان سب باتوں پر عمل کریں۔ جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ تعلیم کون سی دینی ہے، کن باتوں پر غیر قوموں نے عمل کرنا ہے، تو ہماری منادی جو ہے وہ پائیدار نہیں ہوگی، اس میں زور نہیں ہوگا، اس میں قدرت نہیں ہوگی، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، اور وہ کھوکھلی منادی ہوگی۔ ہم نے سیکھ کر قوموں کے پاس جانا ہے، ان کو خدا کی بادشاہی میں شامل کرنا ہے۔ اور آگے لکھا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ واٹ اے ونڈرفل پرومس! یسوع مسیح کا بڑا وعدہ کہ جب تم قوموں میں جاؤ گے، جب تم ان کو شاگرد بناؤ گے، جب تم ان کو باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو گے، جب تم ان کو یہ تعلیم دو گے کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، تو ایک گریٹ پرومس ہے۔ اگر گریٹ کمیشن ہے تو گریٹ پرومس بھی ہے۔ اگر ارشاد اعظم ہے تو ایک بہت بڑا وعدہ بھی ساتھ میں کیا گیا ہے۔ یسوع کہتا ہے کہ جب تم جاؤ گے، جب تم غیر قوموں کو میرے نام سے جیتو گے، تو میں پیچھے نہیں ہٹ جاؤں گا، میں تمہیں بھیج کر اطمینان میں سو نہیں جاؤں گا، بلکہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، نہ صرف ایک دن، نہ صرف ایک گھنٹہ، نہ صرف چند لمحات، بلکہ دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے عزیزوں، ہمارا یسوع ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، کبھی دستبردار نہیں ہوتا، کبھی ہمیں ذمہ داری دے کر پیچھے نہیں ہٹ جاتا، کبھی بھی ہمیں فرنٹ لائن پر کھڑا کر کے غائب نہیں ہو جاتا۔ ہمارا یسوع اگر کسی کو کھڑا کرتا ہے منادی کے لیے یا کسی اور کام کے لیے، خدا کی بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے، تو یسوع پیچھے رہتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہمارا حوصلہ بندھاتا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہمیں تقویت بخشتا ہے۔ اگر آج تک آپ نے ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، تو میں آپ کو چیلنج دینا چاہتا ہوں، نکلیے یسوع کی منادی کے لیے۔ اگر آپ منادی کے لیے نہیں جا سکتے، آپ روپے پیسے سے بھی خدا کی منادی کر سکتے ہیں، آپ دعاؤں کے ساتھ بھی شامل ہو سکتے ہیں، آپ اپنے ریسورسز خدا کی حضوری میں پیش کر سکتے ہیں، آپ اپنے پاسٹر کے لیے، اپنے مبشر بھائی کے لیے، آپ اس کے ساتھ کسی بھی طرح سے کھڑے ہو کر بھی ارشاد اعظم کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو انکرج کرنا چاہوں گا، آپ کے چرچ کو، آپ کے پاسٹر کو، آپ کے لیڈرز کو آپ کی ضرورت ہے، اور یسوع یہ چاہتا ہے کہ ہر وہ شخص جو نجات یافتہ ہے وہ اس کی منادی کے لیے نکلے۔ خدا آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔